شیعہ کشی شروع کی، امام بارگاہیں جلائیں، جلوسوں پر حملے کیے اور بہت تباہی مچائی۔ فالزمو ہو، اس نمط اوسط اور اس خیر الناس کے راستے کو پکڑ لو۔ وَأَلْزَمُ السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، اور سواد اعظم کے ساتھ رہو۔ یہ سواد اعظم تشیع پاکستان کو یاد ہونا چاہیے۔ البتہ معلوم نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، لیکن جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یاد ہونا چاہیے، کیونکہ 1980 کی دہائی میں تشیع کے اوپر جو یلغار ہوئی وہ سواد اعظم کے جھنڈے کے نیچے ہوئی، کہ تشیع کو کہا گیا کہ یہ سواد اعظم سے باہر ہیں اور سواد اعظم حق ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ سواد اعظم تنظیم بنی کراچی کے اندر، اور انہوں نے شیعہ کشی شروع کی، امام بارگاہیں جلائیں، جلوسوں پر حملے کیے اور بہت تباہی مچائی۔ 80 کی دہائی میں ضیاء الحق کے زمانے میں، البتہ یہ ضیاء الحق کے منصوبہ بندی تھی، اور وہی سواد اعظم پھر بعد میں بڑھ کر پھر لشکر بنے، سپاہی صحابہ بنا، پھر اس کے بعد کیا کیا بننا شروع ہوا، لشکر جنگوی اور القاعدہ اور طالبان اور کیا کیا، اس نے بچے دینا شروع کر دیے۔ سواد اعظم کے نام پر پاکستان کے اندر جو فتنہ کھڑا کیا گیا، اب امیر المومنین سے سنیں، سواد اعظم کس کو کہتے ہیں؟ سواد سیاہی کو کہتے ہیں، اور مراد اس سے اکثریت جمعیت ہے۔ جدھر سارے لوگ ہوں، جدھر جمعیت ہو، جدھر اکثریت ہو، اس طرف اس کو، چونکہ جیسے ابھی آپ جمعیت بیٹھے ہوئے ہیں، آج تو آپ نے سوگ کی وجہ سے سیاہ لباس زیادہ پہنے ہوئے ہیں، لیکن سیاہ لباس نہ بھی پہنا ہو، کوئی بھی لباس پہنا ہوا ہو، جہاں جمعیت اکٹھی ہوتی ہے تو وہاں پر زمین دور سے دیکھو تو آپ کو وہ زمین سیاہ نظر آتی ہے۔ جہاں پر لوگ زیادہ ہوں، باہری لوگ بھرے ہوئے ہوں، پنڈال بھرا ہوا ہو، جمعیت ہو، تو دور سے دیکھنے سے یہ جمعیت ہمیں زمین کا ایسا یہ سیاہ نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے ان کو سواد اعظم کہا جاتا ہے، یعنی وہ جمعیت جو اکٹھی ہوئے تو زمین کے اندر ایک اکثریت کے طور پر نظر آتی ہے، اس کو سواد اعظم کہتے ہیں، بڑی جمعیت۔ امیر المومنین فرماتے ہیں والزمو السواد الاعظم، کس بارے میں؟ افراط اور تفریط، افراطی محبت اور بغض، یہ دونوں چھوڑو۔ اگر افراطی محبت چھوڑو گے، غلو چھوڑو گے جو حق سے دور کرتا ہے، اور نفرت اور بغض بھی چھوڑو گے جو حق سے دور کرتا ہے، تو سواد اعظم اس اکثریت کو، جماعت کو کہتے ہیں کہ جو نہ غلو میں مبتلا ہے نہ بغض میں مبتلا ہے، جو علی کی محبت رکھتے ہیں، ایسی محبت جس سے ان کو حق نظر آتا ہے۔ سواد اعظم وہ اکثریت جس کو حق مل گیا ہے، جس نے حق پا لیا ہے، جو حق پر کھڑی ہوئی ہے، وہ جمعیت سواد اعظم ہے۔ لیکن اگر اکثریت حق چھوڑ دے، اکثریت حق سے کٹ جائے، جیسے امام حسین علیہ السلام نے جب حق کا پرچم اٹھایا تو اکثریت پر حق واضح نہیں تھا، اکثریت حق کو چھوڑ چکی تھی۔ یہ اکثریت جو حق چھوڑ دے یہ سواد اعظم نہیں ہے، اس کے ساتھ نہیں ملنا، اس اکثریت کا حصہ نہیں بننا، یہ جمہوریت تباہ کن ہے۔ سواد اعظم یعنی حق پر کھڑے ہوئے لوگ، جنہوں نے حق پہچان لیا، جنہوں نے حق پا لیا، جو حق پر آ گئے ہیں، ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ نہ محبت تمہیں حق سے دور کرے اور نہ بغض تمہیں حق سے دور کرے، بلکہ جدھر اکثریت حق سمجھنے والی، حق شناس، حق محور اور حق مدار جمعیت جہاں ہے، اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد تفرقے میں نہیں ہے، اللہ کی مدد نفرت میں نہیں ہے، اللہ کی مدد حق چھوڑنے میں نہیں ہے۔ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ إِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، خبردار تفرقہ نہیں کرنا، بانٹنا نہیں، تقسیم نہیں ہونا، ٹولے نہیں بنانے، فرقے نہیں بنانے، چونکہ اللہ کا ہاتھ فرقے کے اوپر نہیں ہے، تفرقے کے ساتھ نہیں ہے، اور جمعیت سے کٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، حق سے دور ہونے والوں کے ساتھ
اللہ کا ہاتھ اور اللہ کی طاقت نہیں ہے، اللہ کی طاقت جماعت کے ساتھ ہے۔ فَإِنَّ الشَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ، اکثریت حق پرست، اکثریت سے دور ہونے والے شیطان کے ٹولے میں ہیں، شیطان کے بندے ہیں، شیطان کے چیلے ہیں۔ جس طرح کما ان الشاذ من الغنم للذئب، جس طرح سے وہ بھیڑ جو ریوڑ سے کٹ کے الگ ہو جاتی ہے وہ بھیڑیے کا لقمہ ہے، اسی طرح حق پرست جمعیت سے کٹ جانے والا گروہ کسی بھی محبت کاٹ کے لے جائے یا نفرت کاٹ کے لے جائے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بات امیر المومنین خوارج کو بتا رہے ہیں، چونکہ خوارج امیر المومنین سے کٹ کے امیر المومنین کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوئے، انہیں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تم میری نفرت میں جہنم میں جا رہے ہو، جس طرح کہ میری افراطی محبت بھی جہنم کا راستہ ہے، اس لیے فرمایا کہ نمط اوسط پر رہنا ہے تم نے، یعنی مجھ سے محبت رکھو، وہ محبت جو تمہیں حق دکھائے، اور مجھ سے نفرت نہیں رکھنا ورنہ حق سے محروم ہو جاؤ گے، اور جو حق پرست جماعت ہے آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے۔